بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 368 یعنی 368 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نافرمان و ناشکری قوم۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اور آسائشیں نازل فرمائیں، یہ قوم اسی قدر ضدی، ہٹ درم، نافرمان اور مغرور ہوتی چلی گئی۔ جب کبھی ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ عارضی طور پر توبہ و استغفار کرتے اور اپنے عہد کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے۔ جب وہ عذاب ٹل جاتا اور حسب فرمائش نعمتیں پوری ہو جاتی تو پھر سرکشی کرنے لگتے۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ جگہ جگہ بار بار اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ آئندہ نسل انسانی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کر سکے۔ گویا موسیٰ و فرعون اور بنی اسرائیل کی طویل داستان حق و باطل، ظلم و انصاف، غلامی و آزادی، صبر و بے صبری کسی قوم کے عروج زوال کا وہ مرقع ہے جس میں قیامت تک برپا ہونے والی قومیں اپنی اپنی جھلک دیکھ سکیں گی۔ تقریباً 120 سال کی حیات مبارکہ پوری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تابد اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے حکم الہی کے مطابق اس دنیا کو چھوڑ گئے، تو ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی اس شخص کے حصے میں آئی جو تلاش خضر کے دوران نوجوانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم سفر تھا۔ جس شخص نے ایک عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی مقدس و محترم ہستی کے ساتھ گزاری، اس نے اپنی قوم کی رہنمائی کا فریضہ کس حسن و خوبی کے ساتھ نبھایا ہوگا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بس 40 سال بعد تمام بنی اسرائیل کے اس قائد بلند مقام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب ہمیں اپنے آبائی وطن کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ اگر ارض فلسطین پر قابض و مسلط قوم سے جہاد کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں اس مقصد میں تائید و نصرت الہی حاصل ہوگی۔ تورات کی روایت کے مطابق مصر سے فلسطین کی جانب روانگی کے وقت تک بنی اسرائیل کے پاس وہ تابوت سکینہ یعنی متبرک صندوق محفوظ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے خوش ذائقہ کھانوں یعنی من و سلویٰ کے برتن اور بعض دیگر اشیاء موجود تھیں۔ پہلے تو وہ صرف قائد قوم تھا، اب وہ عظیم الشان لشکر کا سپہ سالار بھی قرار پایا۔ وہ ایک ظالم و مشرک قوم سے ارض مقدس واپس لینے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک اور انعام فرمایا کہ ان کا وطن مألوف کسی شدید مزاحمت کے بغیر انہیں بآسانی دلا دیا۔ کفر و شرک کے متوالوں اور اسلام کے ماننے والوں میں ایک بہت بڑا اور نمایاں فرق یہ ہے کہ وہ فتح کے نشے میں چور ہو کر مفتو قوم کو مزید ظلم و تشدد اور تحقیر و تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ اللہ کے
بندے کسی کامیابی کو اپنی نہیں اللہ کی دین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بنی اسرائیل کا داخلہ ارض فلسطین میں ہونے لگا تو ان سے کہا گیا کہ وہ فخر و غرور کے ساتھ شہر میں داخل نہ ہوں، بلکہ حمد و تشکر، عاجزی و انکساری، توبہ و استغفار اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل تو سدا کی کمظرف اور بد خصلت قوم تھی، آج بھی اس کا یہی حال ہے۔ فتح حاصل ہوتے اور اپنا وطن واپس ملتے ہی ان کا فطری گھٹیا پن لوٹ آیا۔ وہ شکر و نعمت کا اظہار کرنے کے بجائے بازاری انداز میں اتراتے اور اپنی بڑائی کے الفاظ دہراتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ امر تمام اہل علم پر واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک غرور و تکبر انسان کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ صفت ہے، اس لیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہر قسم کا فخر و غرور اسی کو زیبا ہے۔ انسان کتنا ہی بلند مرتبت کیوں نہ ہو جائے، اپنے خالق حقیقی کے سامنے اس کی حیثیت و مجال اس کی کیا حیثیت و مجال کہ اپنی بڑائی بیان کرے۔ اللہ کو اس سرکش قوم کی یہ ادا ناگوار گزری اور ان پر ایک بار پھر آسمانی عذاب نازل کیا گیا۔ قرآن کریم میں صرف آسمانی عذاب کہہ کر اس جانب اشارہ کیا ہے، جبکہ بعض مفسرین اسے طاعون کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ یہ شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جن کی قیادت و رہنمائی میں بنی اسرائیل کو ان کا آبائی وطن واپس ملا تھا۔ قرآن کریم میں ان کا اسم گرامی تو مذکور نہیں، لیکن دو مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر کی حیثیت سے ان کا بیان ہے۔ احادیث مبارکہ اور تورات کی روایتوں میں انہیں نبی قرار دیا گیا ہے۔ تورات میں یشوع کا بکثرت ذکر ہے اور بخاری کے روایت کے مطابق یہی حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی سربراہی میں بنی اسرائیل کے سرزمین فلسطین میں واپس آنے کے اس واقعے میں بنی اسرائیل کے لیے نصیحت کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ کسی بھی ابتلا و آزمائش سے نجات کو اپنی حکمت و دانائی، قابلیت و صلاحیت یا قوت و شوکت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی نعمت اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو شخص یا قوم نعمت الہی کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں میں اتنا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اس کے برعکس نافرمان و ناشکری کوئی قوم ہو یا انسان ہو، اللہ تعالیٰ جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسی دراز ہوتی رہے تو اسے اپنے ظلم اور گناہوں سے توبہ کا موقع سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تاریخ انسانی میں عظیم الشان قوموں اور حکومتوں کے عروج زوال کے ساتھ اس کے اسباب بھی محفوظ ہیں، جن سے بنی نوع انسان کو سبق حاصل کرتے رہنا چاہیے۔
آج کے لیے اتنا ہی. اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. باقی بشرط زندگی باقی.